أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما. اے اللہ میرے اے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ. تو ثانیہ جی آپ لوگ سے حدیث یا شیئر کرنا چاہتی ہیں جو 10 ڈیز ہے نا عرفے کی، اس کی فضیلت بتائیں گی انشاءاللہ. ثانیہ جی انشاءاللہ آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں. سوری میرا گلا کیا پتہ کیسے بیٹھا ہوا ہے تھوڑا. جی ریشم آپی جی مجھے بھی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ کلاس لے کے بہت سکون ملتا ہے. جی ثانیہ جی آپ نے لیفٹ لے لیا ہے. ہاں آپ نے بہت بہترین ٹاپک چنا ہے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دم کنٹمپریری ٹاپک چنا ہے. اس پہ بات ہونا بہت ضروری تھا. تو پلیز آپ کنٹینیو کریے. انشاءاللہ. تو میں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ اب جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے فرسٹ 10 ڈیز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ فضیلت کے ہوتے، مطلب بہت ہی زیادہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں خوب ساری عبادت کے لیے، خوب ساری نیکیاں جمع کرنے کے لیے اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے. تو انشاءاللہ. اور میں ایک حدیث سے شروع کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں جو سب سے بہترین دن ہے جب بندہ کچھ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ عرفہ کے 10 دن ہوتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. تو جیسے ہی اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہترین دن ہوتے ہیں اور جو بھی عمل اس میں کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی عمل ہو. تو صحابہ فوراً سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ یعنی کہ جہاد تو بہت بڑا حکم ہے، تو کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ جہاد بھی کرتا ہے تو وہ بھی افضل نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے اور اس کے بعد واپس کچھ لے کر نہیں آتا، یعنی کہ شہید ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ دیکھیں کہ یہ جو 10 ڈیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیے ہیں اور اس کی فضیلت ہمیں رسول اللہ کے ذریعے بتائی ہے، وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم اس میں اچھے سے عبادت کرتے ہیں تو وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جہاد مطلب یہاں پر جہاد تب زیادہ سب سے اوپر ہوگا جب انسان شہید ہو جائے، اور جب ہم جنگ میں جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر سے شہید ہو کر ہی کوئی لوٹتا ہے. وہاں پر سے ہم نیکیاں لے کر تو لوٹتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ شہید ہو کر لوٹیں گے. لیکن اگر ہم اچھے سے عمل کریں اور اپنے آپ میں بہت سارے سدھار لائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں،
تو یہ 10 دن ہمارے لیے وہ بہت زیادہ سب سے بڑے عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس 10 دنوں میں روزہ رکھیں اور تکبیر کا ورد کرا کریں، یعنی اللہ اکبر پڑھا کریں، استغفر اللہ کہا کریں، اور تحمید تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس طرح سے خوب سارا ذکر کیا کریں. جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاء اللہ، بہت بہترین سسٹر. ماشاء اللہ سسٹر، بہت بہترین، آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی سسٹر ہے جو کچھ بتانا چاہتی ہے اس بارے میں تو شیئر کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اوکے، تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں پھر ہم لوگ. جزاک اللہ خیر کثیرا ثانیہ جی. بہت دن سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے کمپلیٹ کرایا جائے، کیونکہ آدھا ہی ادھورا ہوا تھا یہ کام، بہت پہلے ہی آدھا. ایک منٹ. دیکھیے ہم لوگوں نے پریویس کلاس میں کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا انشاءاللہ، وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض، جس میں وضو کی 4 سنتیں ہم لوگوں نے کی تھی، اور باقی وضو کے جو 4 فرائض کی تھی اور 12 سنتیں کی تھی. اوکے، تو وہ ہم لوگوں نے جانا تھا، اور میں نے دعا وغیرہ چھوڑ دی تھی کہ میں نیکسٹ بار جب بھی کروں گی تو انشاءاللہ بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی، مجھے امید ہے. یاد ہے نا سسٹرس آپ لوگوں کو؟ بہت پہلے ہماری پریویس کلاس ہوئی تھی اس پر. جی ثانیہ جی بتائیے، پریویس کلاس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے. تو آئی تھی 4 چیزیں تھی. سب سے پہلے منہ دھونا، ہاتھ دھونا، اور کرنا اور پاؤں دھونا. جی، اور کوئی بھی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی بال جتنا برابر. بال سے برابر. جی بالکل. اور یہ آپ لوگوں کو جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وضو کی فرائض، یہ سنتیں ہیں. سنتیں یعنی کہ اس کو کرنے کا اور زیادہ ثواب ہے، اور کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ثواب میں بھی کمی آئے گی، ہے نا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ثواب کمائیں. اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی چیز بتائی تھی، مستحب چیزیں جو ایکسٹرا آپ کرتے، جیسے قبلہ کی طرف رخ، تو اس سے اور آپ کو اور ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، اونچی جگہ پر بیٹھ کے کرنا. تو یہ سب کچھ چیزیں تھیں. اب انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں میں کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب کس کس چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ہو پاتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں وضو تو ہو گیا، اب عبادت کر لیتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس الحمدللہ کی تھی، بٹ آدھا کی تھی، آدھا بچا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ کر لیتے ہیں ابھی. دیکھیے سسٹرس، وائس چیک کریے. میری وائس کلیئر نہیں ہے؟ ایم آئی آڈیبل؟ میری وائس کلیئر آ رہی ہے سسٹرس باقی سسٹرس کے پاس؟ جی جی الحمدللہ. ایک بار پھر سے جوائن کریں گے ریشم آپی جی آپ ایک بار؟ ٹھیک ہے سسٹرس، تو دیکھیے میں 11 سے کراتی ہوں. اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا. جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اس کو کیا کرنا ہے، چھڑا کر پانی ڈال لے. اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تو اسے کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی وضو تو ہوئی ہی نہیں، تو نماز کیسے ہو جائے گی. تو ہم لوگوں کو خاص کر دھیان رکھنا ہے. اس سے پہلے آٹا ہمارے ناخن میں لگے اس سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا ناخن زیادہ بڑھے ہی نہ، کہ اس کے اندر
آٹا وغیرہ پھنس جائے، کیونکہ آف کورس ہم آٹا گوندھیں گے تو اس میں آٹا پھنسے گا ہی جب ایک دم نیلس بڑے رہیں گے. تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے، میرے بھی بڑھ گیا ہے بٹ کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے نیلس چھوٹے چھوٹے ہوں تاکہ اس پہ کچھ بھی پھنسے نہیں. اور بائی چانس بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، وہاں پہ نیلس کے اندر پانی پورا ڈالنا پڑے گا، اس میں کچھ بھی چیز پھنسا ہو، کچھ بھی جرمز وغیرہ ہو یا پھر آٹا وغیرہ ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اسے ایک ایک کر کے سارے ناخنوں سے نکالنا پڑے گا، ادروائز ہماری وضو نہیں ہو پائے گی، اسی لیے یہ ضروری ہے کرنا. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم لوگوں کو بعد میں یاد آئے تو ہماری نماز نہیں ہوئی، پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اسی وقت وضو بنا کے وہ نماز کو پڑھنا پڑے گا، تو اس کو لوٹا دے اور پھر سے پڑھے. کسی کے ماتھے پر افشاں چھنی ہو اور اوپر سے پانی بہا لے کہ افشاں نہ چھوٹنے پاوے تو وضو نہیں ہوگا. ماتھے کا سب گند چھڑانا، منہ دھونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. اوکے، کہ ماتھے میں کچھ گند لگی ہوئی ہے، کچھ چیز لگا ہوا ہے تو اس کو بھی چھڑا لینا چاہیے. یہاں پہ افشا چھنی لکھا ہوا ہے، آئی تھنک سندور وغیرہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ کسی کسی کو نالج نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سندور یوز کرتے ہیں. مسلمان میں بھی آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا کہ خواتین آئی تھنک سندور لگاتی ہیں، یا پھر کس کے بارے میں بات ہو رہی مجھے یہاں پہ اتنا ڈیٹیل نہیں معلوم افشاں کے بارے میں. بٹ کچھ بھی ماتھے پہ لگا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسے چھڑا لینا چاہیے، بندی لگا ہو یا سندور وغیرہ اسے چھڑا کے کرنا چاہیے. آف کورس مجھے معلوم ہے یہاں پہ ویسے کوئی سسٹرز نہیں ہوں گی چاہے وہ میرڈ بھی ہو، لیکن وہ سندور نہیں لگاتی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ سب فتنوں سے بچائے. ٹھیک ہے. پھر جب وضو کر چکے تو سورہ سورہ انزلنا کی ہمیں یہ آیت پڑھنی چاہیے. سورہ انزلنا کی یہ آیت آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی، میں شیئر کروں گی. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنے سسٹرز کو یاد ہے یہ؟ جی باجی یاد ہے. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ. سنائیے آسیہ جی. جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ سورہ نہیں ہے کوئی. علم نشرح، سوری. تو کون سی بول رہے آپ؟ انزلنا. ہاں بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اچھا اس میں وما. سورہ انزلنا ہے. ہاں جی باجی. یہاں پہ تو انزلنا لکھی ہوئی ہے. انا محمد. انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جی یہ جو سورہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ سورہ قدر ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے. یہاں پہ میں سورہ انزلنا کی بات کر رہی ہوں. اور کسی سسٹر نے ریز کیا تھا نا ہینڈ؟ یہ سورہ قدر ہے. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو یہ نہیں میں پوچھ رہی ہوں، میں بول رہی ہوں کہ وضو کے بعد تلاوت کی جانے والی سورہ انزلنا کی ایک آیت کو کیا جاتا ہے تلاوت، اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ ریسائٹ کرتی ہوں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ہاں باجی وہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، مگر وہ باجی سورہ وہ سورہ نہیں ہے نا باجی، آپ نے سورہ انزلنا بولے نا تو اس کے لیے میں نے یہ سنا ہے. جی آپ سورہ اللہم انزلنا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس میں اور بھی ایڈ کیا جاتا ہے نا. جی وجعلنی من عبادک
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں ایک لائن چھوٹ گیا، وَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ یا عَلَيْهِمْ وَلَا علیہم هُمْ ولا هم يَحْزَنُونَ. یحزنون. جی ماشاء اللہ، اس کا ترجمہ کتنا اچھا ہے. جی آپ کو یاد ہے اس کا ترجمہ؟ جی باجی، کچا پکا پر یاد ہے اللہ کے حکم سے. سنو، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے وجعلنی، اللہ مجھے بنا، وجعلنی من التوابین ومن المتطہرین. تواب مینس پاکیزہ، نہیں، تواب مین توبہ کرنے والا اور پاکیزہ، پاک رہنے والوں میں بنا. پھر بعد میں وجعلنی، بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی. باجی میرے کو سیکنڈ لائن بولو نا تو سمجھ. ہاں. اے اللہ کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے، اور کر دے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کریں. مجھے بھی متطہرین تک یہ یاد ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے نا کہ جب ہم وضو بنا لے تو ہمیں قبلے کی طرف رخ کر کے شہادت کلمہ پڑھنا چاہیے، اور شہادت انگلی بھی اس کو اٹھانا چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دین یہ اس کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. then وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ شارٹ میں اگر بولے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں میں سے، پاک رہنے والوں میں سے، اور اپنے نیک بندوں میں سے، اور جو خوف نہیں کرتے ان بندوں میں سے ہمیں بنا دینا، اور آخرت میں نہ ہی ہمیں غمگین کرنا نہ ہی دنیا میں غمگین کرنا، دونوں جگہوں پہ ہمیں خوف سے آزاد رکھنا. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو مسئلہ ہے، یہ جب وضو ہم کر چکے ہوتے تو بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے. وہ 2 رکعت نماز کو کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ صلاۃ الوضو، تحیۃ الوضو. جی تیمم، وہ تو تیمم تو یہ تیمم، نہیں وہ تو جب تحیۃ ہم جو ہم یہ کرتے ہیں نا، جیسے ہم بیمار ہیں تو مٹی ہم کی. تیمم کرتے ہیں نا، یا جی، پھر بزرگ یہ ہو گئے. تحیۃ الوضو ہوتا ہے. جی بالکل، جزاک اللہ خیر سسٹر. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق دے. آپ لوگ کرتی ہیں وضو کے بعد 2 رکعت نماز کی بہت جی فضیلت ہے. جی الحمدللہ. ریشم آپ نے بولا جی. جی الحمدللہ. اور آپ اس کا کچھ اور بھی نام بتا رہے تھے، ریشم آپ ہی بتائیے. میری وائس کلیئر نہیں آ رہی. تحیۃ الوضو. تحیات الوضو، اوکے. حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وقت اور تکلیف ہو تو پٹی اور اوپر مسح کر لیا کرے. مطلب اگر کچھ تکلیف کسی کو، اچھا یہ زیادہ آگے بڑھ گیا، 1 منٹ سوری. اگر ایک وقت وضو کیا تھا پھر دوسرا وقت آ گیا اور پھر وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اس وقت کا نماز پڑھنا جائز ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وضو کی ہوئی ہے، ہماری وضو نہیں ٹوٹی ہے، اور دوسرے وقت کی نماز کا ٹائم آ گیا تو ہم اسی وضو میں دوسرے وقت کا نماز بھی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. اگر دوبارہ وضو کر لے تو اور ثواب ہے، اس سے اور ثواب ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے تو اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے اور منع ہے.
اوکے سسٹرز. نشرت جی کچھ بول رہی ہیں آپ کی وائس بہت اسٹرک ہو رہی ہے. جی اس لائن کا یہ معنی تھا کہ اگر ہم نے وضو کیا ہے اور اس سے کوئی عبادت نہیں کی ہے اور پلس ہمارا وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تو ہمیں دوبارہ وضو نہیں بنانا ہے. اوکے. تو اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو نہ کرے. اوکے. ہاں اگر تم میں سے کم 2 ہی رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکے ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے. اوکے. تو یہ بھی چیز ہے سسٹرز, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی اپی. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے ہوں اور اس میں موم روغن یا پھر کوئی بھی دوا بھری ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہو سکے تو اسے نکالنا چاہیے, اگر نکالنا پاسبل نہیں ہے تو وضو ہو جائے گی, پھر اس پہ پانی بہا دیجیے تو وضو ہو جائے گی. اوکے. اس کے اوپر ہی ہمیں پانی, جیسے ہم نے پٹی لگایا ہوا ہو تو اس پہ بھی, اس کا آگے میں بیان آئے گا انشاءاللہ. وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی بھی جگہ پر پانی نہیں پہنچے تو پورا وضو ہو چکا, تب آپ کو معلوم چلا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا پانی نہیں پہنچا تھا تو فقط ہاتھ پھیر لینا چاہیے کہ وہاں پہ گیلا ہو جائے, وہاں پہ پانی یا پھر بہا دینا چاہیے. اوکے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہوگا, وہاں پہ پانی بہا دینا چاہیے. اوکے. مان کے چلے ہم وضو کر رہے تھے, کیا ہوا کہ ہمیں وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے, تو وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ہمیں صرف وہاں پہ ہاتھ پھیرنے سے کام نہیں چلے گا, وہاں پہ ہمیں پانی بہانا پڑے گا تاکہ اچھے سے پانی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی بھی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہوتا ہے نا, یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے, تو ایسی بہت ساری چیز ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, تو اس پہ کیا کریں کہ پانی نہ ڈالیں. اب مصیبت میں تو پھر چلے گا, مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ جیسے کوئی مریض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوئی میں بھی اس کی وضو قبول کر لیتے ہیں, تو پھر وہ کیسے وضو بنائے گا؟ مطلب اس کی نماز بھی قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ. نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, تو مریض جو ہوتے ہیں, جو یا پھر بیڈ والے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وضو تو وہاں پہ بنا نہیں پائیں گے, تو ان کی نیت ہوگی, پھر وہ وہیں پہ نماز پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی نماز قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے, پھوڑا پھنسی وغیرہ یا پھر کوئی بھی بیماری ہے جس سے پانی ڈالنے سے نقصان ہو رہا ہے, تو پانی نہیں ڈالے, وضو ہو جائے گا. پھر وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لیوے اس کو مسح کہتے ہیں, کہ اگر ہمارے پاس ہمارا ہاتھ بھیگا ہے تو اس کو سب طرف پھیر لے تو وہ مسح کہلاتا ہے. اگر یہ بھی نقصان کرے, مطلب اتنا بھی آپ نہیں کر سک رہے ہیں کہ پانی سے بالکل ہی, پانی سے ڈاکٹرز نے منع کیا ہے, تو آپ وہ بھی نہیں کریں. اگر اتنا کم سے کم کر سکتے ہیں نا کہ ہاتھ میں پانی لے کے, یا پھر کوئی بیمار ہے تو کوئی انسان ہی اس کا گھر کا ممبر ہی اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا گیلا کر دے رہا ہے, جیسے مسح کیسے کی جاتی ہے, سب جگہ ٹچ کر کر کے, یا پھر رومال سے کر دے رہا ہے, پانی ڈبو کر اس کے پورے جو جیسے جیسے وضو کرنا تھا ویسا اس نے سارا اس کا کر دیا, تو اس سے بھی وضو ہو جائے گی. پھر بھی اگر یہ مسح بھی پاسبل نہیں ہے اس کے لیے, بالکل ہی پانی سے پرہیز کرنا ہے, تو پھر کوئی بات نہیں ہے, پھر ایسے ہی ہو جائے گی اس کی وضو. اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ پھر یہ سب بھی نہیں کرنا ہے, اور اتنی جگہ پہ چھوڑ دینا ہے جہاں پہ ایسا ہوا ہے, یہاں پہ جہاں پہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. نیکسٹ ہے, اگر زخم پٹی بندھی ہو, زخم پر پٹی بندھ جائے ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح
کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی وقت اور تکلیف ہو، مطلب کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ پٹی کسی کو فریکچر ہو جاتا ہے یا پھر کسی کا ہاتھ پیر وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے پٹی کھولنے میں، یا پھر پلاسٹر کیا ہوا رہتا ہے نا وہ کھولنے میں، تو پھر اس کو نہیں کھولنا ہے آپ کو، جہاں تک آپ کو پانی پہنچ رہا ہے وہاں تک آپ پانی پہنچا سکتے ہیں بس۔ پھر اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے، اوکے۔ اگر اتنا بھی یہاں پہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس پٹی پہ مسح کر لیں، اگر پٹی پہ بھی مسح نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر مت کریں، اوکے۔ پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے اگر پاسبل ہے تب، اگر پاسبل نہیں ہو تو چھوڑ دیجیے۔ مطلب بہت ہی آسانی ہے ہمارے اسلام میں، کچھ بھی ایسا زور زبردستی نہیں ہے، جو آپ کے لیے آسانی ہو، جو آپ کے لیے بینیفٹ ہو ویسا ہی ہر کچھ بولا گیا ہے یہاں پہ۔ اگر پورے پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑا کر 1 منٹ اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے، اوکے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ پاسبل ہو تب۔ اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے وے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی، اگر پاسبل ہو تو۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی کیا ہے یہ کھچیاں رکھ لے، کیا لکھا ہوا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا سسٹرز، میں انشاءاللہ اردو سیکھ رہی ہوں، پھر کچھ تکلیف پرابلم نہیں ہوگی۔ رکھ کر آپ لوگوں نے بہت سارے شارٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ریلز وغیرہ میں الحمدللہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کیسے اپاہج بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ مسجد جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے تو ہمیں ہر کچھ دیا ہے، گھر میں ساری سہولت دیا ہے اللہ نے الحمدللہ، ہمارے سب کچھ سلامتی کے ساتھ ہمارے بدن کا ہر ایک حصہ دیا ہے، تو ہمیں تو بالکل بھی اس پہ آلس اور لیزینس نہیں ہونی چاہیے، اوکے۔ تو یہ چیزیں تھیں الحمدللہ۔ وضو ٹوٹنے کی چیزیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے وضو کس سے ٹوٹتی ہے؟ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتی ہے نا جی، باجی؟ جی میرر دیکھنے سے وضو ٹوٹتی ہے، بتاؤں چلیے کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ پیشاب پاخانہ یا ہوا کا پیچھے سے نکلنا، خون یا پیپ کا یکم سے نکلنا اور بہہ جانا۔ جی تیسری یہ ہے کہ مجنون یا دیوانہ ہو جانا۔ جی چوتھی ٹیک یا تکیہ لگا کے، مطلب ٹیک لگا کر آنکھ لگ جانا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں نماز میں کہکا مار کر ہنسنا۔ پانچویں چھٹا اور کیا ہے، ایک منٹ کو، نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، کہا مجنون یا دیوانہ ہو جانا، خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے کہہ کرنا، اس سے بھی منہ بھر کے کہہ ہوگا تو بھی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے کیا ہوگا؟ کیا باجی؟ میں سمجھی نہیں، آپ نے کیا بولا؟ منہ بھر کے منہ بھر کے وامٹ آ جاتی ہے نا منہ میں، اوکے تو اس اوکے، سے بھی وضو کہہ کرنا، مطلب منہ بھر کے وامٹ آ جاتی ہے تو اس سے بھی وضو اللہ کے حکم سے ٹوٹ جاتا ہے نا۔ جی ماشاء اللہ، بالکل، جزاک اللہ تو ہو گئی خیر۔ نا باجی میری آٹو؟ دیکھو پہلے یہ کہ جی ابھی کچھ چھٹی ہوگی تو خون میں یا پیپ، بتاؤں گی تو خون یا انشاءاللہ، پیپ کا نکل کر، ہاں اگر کچھ چھٹی ہوگی تو ابھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ، آپ کیچ کر لیجیے گا۔ اوکے اوکے۔ یہاں پہ وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔
وہی واش روم ہوا تو ہم یہ تو جانتے ہیں، یہ تو نارمل چیز ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. البتہ اگر آگے کی راہ سے یہ بھی ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے. اگر بائی چانس کسی کو ایسیڈیٹی کی کچھ پرابلم ہے تو ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اوکے، کیونکہ اگر ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے، بار بار وہ چیز ہو رہی ہے، تو آف کورس آپ بار بار تو وضو نہیں بنائیں گے نا، یہ پاسبل نہیں ہے. اسلام بہت آسانی دیتا ہے، تو آپ کو پھر وہ چلے گا اگر کچھ ایسی پرابلم ہے تو. اگر کوئی کیڑا بھی ہو یہ سب نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کے کوئی زخم ہوا اور اس میں سے کیڑا نکلے یا کان سے نکلے یا زخم سے یا کچھ گوشت کٹ کے گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. میں یہاں پہ کیڑا تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیسا ہو سکتا ہے، کچھ پرابلم، کچھ بیماری ہوگی تو جس کی وجہ سے کیڑا بدن میں ہو جاتا ہوگا تو وہ نکلتا ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے. اور گوشت اگر کٹ کے نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے، بھلے ہی آپ کا اگر اس میں خون نہ بہا ہو پھر بھی. اچھا، ایک منٹ. اگر کسی کا کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے یا کان سے نکلا ہو یا زخم سے نکلا ہو یا گوشت کٹ کر گر پڑا ہو اور خون نہیں نکلا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سوری، نہیں ٹوٹتا ہے سسٹرز، میں نے بول دیا ٹوٹتا کیونکہ ہے. خون نہیں نکلا تو باجی وضو نہیں ٹوٹے گا. کہ خون ہے نا نکل کر بہنا چاہیے. کبھی خون نکل کے اسی اپنی جگہ پر ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اللہ کے حکم سے. جی 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 بالکل نہیں ٹوٹے گا، صحیح بولا. ٹھیک ہے. اگر خون اتنی نہیں مقدار آیا میں ہے خون تو پھر نکلا جتنا کہ جیسا ایک اپنا پہلے 1 روپے کا کوئن آتا تھا نا بڑا والا، جی اتنا کبھی نکل گیا خون، بہا نہیں، اتنی مقدار نکل گیا تو بھی تمہارا وضو. جی. کسی کی بھی چوٹ وغیرہ کچھ لگی ہو اور اس سے خون نکل آیا ہو اور پھوڑے پھنسی یا پھر بدن بھر میں اور کہیں بھی کچھ بھی خون نکلا ہو یا پھر پیٹ نکلی تو وضو جاتا رہتا ہے. پیٹ سے یا پھر کسی بھی چیز سے خون نکلے گا تو یہ اس کے بارے میں تھا، یہ تو بتا دیا تھا آسیہ جی نے. اگر خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ خون کا نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں مطلب جمے ہوئے خون سے کچھ فٹکیاں نکلی تو بھی وضو سے ٹوٹ جاتا ہے. مطلب کچھ جمع ہوا خون ہوتا ہے نا، اگر اس سے بھی وہ بھی پھوٹ گیا تو اس سے بھی خون نکل گیا تو اس سے بھی وضو نہیں گیا. اوکے، اس سے وضو نہیں جائے گا انشاءاللہ. وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ جائے. مطلب کہ یہاں پہ بولا گیا ہے کہ جو ہمارا لکوڈ والا خون نکلے گا اس سے وضو ٹوٹے گا، ادروائز جو سوکھا خون جیسے کہیں پہ جمع ہوا خون نکلتا ہے نا، جیسے کہیں پہ ہمارا خون جم جاتا ہے تو وہ اس سے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اگر یہ سب ناک صاف کرنے کے بارے میں ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں. کسی کے آنکھ کے اندر میں کوئی دانہ وغیرہ تھا اور ٹوٹ گیا یا خود اس سے توڑ دیا آپ نے، خود اس پہ اگر آنکھ ملنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، اب پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا. اوکے. اسی طرح اگر کان کے اندر کچھ بھی ایسا چیز ہو جو ٹوٹ جائے، خون پیپ وغیرہ اس کے سوراخ کے اندر سے اس جگہ تک رہے جہاں پہ پانی پہنچانا غسل کرنا کے وقت فرض نہیں ہوتا ہے، تب بھی وضو نہیں جاتا ہے. مطلب کہ کوئی ایسی جگہ پہ ہمارا
پھوڑا پھنسی یہ سب چیزیں پھوٹی ہے جہاں پہ غسل کرتے وقت آپ کو پانی پہنچانا واجب نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کے وہاں پہ پھوٹنے یا پھر نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اوکے. غسل آپ لوگ جانتے ہیں نا، غسل کے 3 فرائض ہیں، تو وہی چیز. جی باجی. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. ایک بار پلیز ریپیٹ کر دیجیے کیا فرائض ہے. جی ضرور. باجی میں بولوں؟ جی ضرور، آپ بتائیے انشاءاللہ. اچھا، تو دیکھو پہلے غسل کے 3 فرائض ہے. پہلے نیت کرنا، نہیں نیت نہیں کرنا، سوری، کلی کرنا یا گرگرا کرنا. روزے کی حالت میں کلی کرنا ہے، گرگرا نہیں کرنا ہے. گرگرا اس طریقے سے کرنا کہ حلق کے اندر تک پانی پہنچنا چاہیے. پھر بعد میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پھر اس کے بعد میں تمام جسم پہ اس طرح پانی پہنچانا کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، سکا نہ رہے. بالکل. اور جو آپ نے نیت بولی تھی وہ تو اذان ہو رہی ضروری ہے بالکل. سوری میں نے نہیں کیا تھا. تو میں بول رہی تھی جو آپ نے نیت بولا تھا نا، وہ نیت تو کرنی ہی ہے بالکل. نہیں، وہ آنسو سے نہیں جی وہ ٹوٹتے وضو. فرائض میں نہیں آئیں گی، وہ سنت میں آئیں گی نا. جی بالکل. وہ فرائض نیت کے وہ بغیر فرائض وضو میں نہیں آئیں نہیں ہے نا، اسی لیے نیت گی. کرنی ہے. جی جی. آنسو کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے رمشا جی. آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ویسے میں بتا دوں تو. نہیں تو پھر اپنا تو وضو ٹوٹ ہی جاتا، کیونکہ سجدے میں جب تو اپنا آنسو نکلتے ہی اللہ کے کم. جی بالکل، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس سمے تو آنسو نکلتی ہی ہیں، تب تو وضو بار بار ٹوٹ جائے گی. اور جب ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پہ پانی کا جانا فرض تھا، لیکن آپ کا وہاں پہ خون نکل گیا، وہاں پہ آپ کا کیا بولتے ہیں اسے، پیپ نکل گیا، جو وائٹ سا بدن سے نکلتا ہے نا، وہ نکل گیا، تو آپ کا پھر وضو آپ کو فرض ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اوکے. اس حال میں ٹوٹ جاتا ہے. بٹ جہاں پہ پانی نہیں پہنچتا ہے غسل کا، تو وہاں پہ اگر ایسا ہوا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اوکے. آنسو آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے. جی. کسی نے آنسو اپنے پاک پھوڑے ہوتے بہن، آنسو ناپاک کبھی بھی نہیں ہوتے. آنسو سے کبھی بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو پھر میں بولی نا کہ ہم تو سجدے میں جاتے نا، ہمارے آنسو ٹپک ہی جاتے، تو ہمارا وضو رہے گا ہی نہیں. پھر بعد میں بار بار ہم کو. جی بالکل. تو کسی کے پھوڑے یہ والی، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا ہے، جیسے ہمیں بچپن میں بھی چوٹ لگتی تھی، ابھی بھی لگتی ہی ہیں، تو اس سے خون یا پیپ یہ سب بہنے لگے تو، لیکن وہ خون اور پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو کسی طرح سے نکل کے بہا نہیں ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مطلب گھوم پھر کے دوبارہ بھی وہی باتیں ہو رہی ہے کہ خون پوری طریقے سے بہا نہیں ہے، بس وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے ہم لوگوں کا چھلکا ٹوٹ گیا جہاں پہ ہمارا زخم لگا تھا، بٹ وہ کیا ہوا، ٹوٹنے پر وہیں پہ آپ کو خون نظر آ رہا ہے لال لال ٹائپ کا، لیکن وہ بہہ نہیں رہا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اوکے. لیکن وہ نکل کے بہہ گیا تو آپ کا اگین وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کے پھوڑے پر بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا ہو، جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہے اور باہر نہیں نکل رہا ہے، بدن پر ہی ہے، تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اوکے. اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر پھوڑے پھنسے کا خون آپ سے نہیں نکلا، بلکہ اس کے دبا کے مطلب اس کو دبا کے اپنے آپ سے نہیں نکلا، وہ آپ کیا کریں، اس کو دبا کے نکالے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مطلب مان کے چلے آپ کو اوپر خون نظر آ رہا ہے، تو بہت ہمیں ہوتی ہے ایک دم اپنے زخموں کو چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا بھی زخم لگ جاتا ہے تو اسے چھیڑتے ہیں ہم، تو اس پہ خون اسے دبا کے نکالیں گے، تو یہ سب چیزیں کریں گے. اور زخموں کو تھوڑا سا مطلب کیا بولتے ہیں، ٹچ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے نا، ایسا کرنے کی عادت ہوتی ہے ہماری، تو
اس سے جو ہمارے